تو آج کا ہمارا درس ہے انشاءاللہ عقیدہ توحید میں قرآن کی وہ کچھ مخصوص آیات اور صورتیں جس میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے متعلق تفصیل سے بات کیا ہے۔ یہ تو علماء تو فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں 114 صورتوں میں سے جو اللہ کی توحید کے بارے میں گفتگو نہ کرتی ہو۔ ہر سورہ توحید سے متعلق ہے، چاہے کوئی بھی سورہ آپ لے لیجیے، چاہے اس میں کبھی آپ کو ربوبیت کا ذکر ملے گا، کبھی آپ کو الوہیت کا ذکر ملے گا، اور کبھی آپ کو اسماء و صفات کا ذکر ملے گا۔ تو قرآن کا کوئی ایسا سورہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں گفتگو نہ کی ہو، لیکن کچھ ایسی بعض خاص آیتیں ہیں جس میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی عظمت کے خاطر، توحید کی اہمیت کے خاطر ان صورتوں اور آیتوں میں توحید کو اجاگر کیا، توحید کو نمایاں کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جسے کہا جاتا ہے، سب سے لمبی آیت نہیں، لمبی آیت تو ابھی حافظ صاحب نے پڑھی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت الدین ہے، وہ سب سے لمبی آیت ہے، وہ تو اس سے لمبی کوئی آیت ہے قرآن کے اندر۔ تو سب سے لمبی آیت قرض والی آیت ہے جس میں قرض کے آداب اور اصول بتائے گئے۔ سب سے بڑی آیت کس اعتبار سے؟ احکام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اس کے مقام کے اعتبار سے، وہ آیت کون سی؟ آیت الکرسی۔ یہ سب سے بڑی آیت، اعظم آیت فی القرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب لوگوں سے یہ بات فرمائی کہ ابی بن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب لوگوں نے فوری جواب دیا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر کھپکا اور اس کے بعد ان سے کہا لِيَهْنِئَكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ کیونکہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے وہ خود بھی، اور ان صحابہ اکرام میں سے ایک تھے جو قرآن کو لکھا کرتے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ہی ملا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس حدیث میں کہا کہ سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی اگر اس کی فضیلت پہ اگر جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جو بندہ اس سے پڑھ لیتا ہے رات میں سونے سے قبل، تو باقاعدہ ایک محافظ فرشتے کو اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کے لیے لگا دیتا ہے، وہ جو صبح تک اس کے حفاظت میں لگا رہتا ہے، خاص طور سے وہ فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اپنے ناموں کا تذکرہ کیا، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ یہ 5 اسماء حسنہ اس آیت میں وارد ہوئے، اور باقی اس آیت میں مختصر آیت میں 18 صفات وارد ہے۔ کتنی صفات؟ 18 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو وہ 5 نام اور 18 صفات کی وجہ سے قرآن کریم میں آیت الکرسی کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفات کا حوالہ دیتے اللہ سے اگر کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مزید آیت الکرسی کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس آیت میں، مختصر سی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کا ذکر کر دیا۔ اسم اعظم ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا نام، اللہ کا سب سے بڑا نام۔ اکثر علماء کے نزدیک اللہ کا سب سے بڑا نام اسم اعظم وہ لفظ جلالہ یعنی خود اللہ ہے۔ لفظ اللہ، لفظ جلالہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں، سلف صالحین میں کسی کا قول ہے کہ اگر بندہ جب یہ کہتا ہے اللہم اے اللہ، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے مانگ لیا۔ تو لفظ اللہ کے اندر اللہ کے تمام اسماء حسنہ شامل، تمام اسماء حسنہ لفظ اللہ کے اندر، لفظ جلالہ کے اندر، کیونکہ سارے نام اسی کو فالو کرتے ہیں، لفظ اللہ کو ہی فالو کرتے ہیں، سارے نام وہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے لفظ اللہ یہ سب سے بڑا نام ہے، سب سے بڑا نام ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ علماء کے نزدیک اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ الحی القیوم یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو تھامے رہنے والا۔ اور یہ نام ایسے ہیں کہ یہ نام اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جستے ہیں، اللہ کی خاصیت ہونا۔ اب لفظ اللہ کسی غیر کو بالکل بھی نہیں بول سکتے آپ، اور کوئی انسان آج تک ایسا آیا ہی نہیں جو خود معبودان باطل ہے جس سے یہ کہا ہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ رب کہا، فرعون نے کہا وہ بھی، لیکن فرعون اللہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکا، اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ سکا، لیکن رب اپنے آپ کو اس نے کہا، وہ بھی غرور کی پاداش میں، ورنہ اس کا خود دل بھی جانتا تھا کہ وہ خود مربوب ہے، وہ خود مخلوق ہے، دل جانتا تھا اس کا، بس تکبر میں آ کر اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ تو لفظ اللہ ایسا نام ہے کہ اس نام کو سن کر کوئی بھی انسان تھرراہٹ اور کپکپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس نام میں بہت طاقت
اس نام کی بہت افادیت ہے، بہت معنویت ہے، بہت جامعیت ہے، اس کا اپنا ایک پاور ہے اللہ لفظ جلالہ کا. اسی لیے یہ نام کسی غیر اللہ کو بالکل بھی نہیں دیا جائے گا. اور کائنات میں آج تک کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا ہے. کسی نے یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، جیسا کہ فرعون نے کہا، یا پھر فرعون نے یہ کہا کہ ما علمت لکم الا غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا ہوں. ایسا کچھ کہا اس نے، لیکن اپنے آپ کو اللہ بالکل بھی نہیں کہہ سکا اس نے. تو یہ نام اللہ بہت بڑا اللہ کا نام ہے. الحی القیوم، یہ بھی دو ایسے نام ہیں کہ یہ نام صرف اللہ کے لیے خاص. الحی یعنی کہ ایسا زندہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو اس کو جس سے پہلے عدم ایسی کوئی چیز لاحق نہیں ہے. انسان پہلے کیا تھا؟ عدم تھا، ایک ناقابل ذکر چیز تھی، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے اور اللہ تعالیٰ آخر تک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی موت بالکل بھی نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات. القیوم یعنی کہ ساری کائنات کو تھامنے والا. آسمان کو اللہ تھامے ہوا ہے، وہ بھی بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی ستون کے. یہ زمینوں کو اللہ تعالیٰ روکا ہوا ہے، پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. تو یہ اللہ کا نظام الحی القیوم. تو کچھ علماء نے الحی القیوم کو اسم اعظم قرار دیا. الحی القیوم یہ بھی کچھ علماء کے نزدیک اسم اعظم میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں صرف 3 ہی مقامات پر وارد. الحی القیوم یہ دو نام پورے قرآن میں صرف کتنے مقامات پر وارد ہے؟ صرف 3 مقام پر. ایک آیت الکرسی میں آپ کو یہ نام ملے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور ایک آپ کو یہ ذکر ملے گا سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیت ہے، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور ایک آپ کو یہ نام ملے گا سورہ طٰہٰ کی آیت میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. صرف یہ 3 مقام پر ہی یہ نام وارد ہے. تو اگر کوئی مرتبہ، کوئی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 3 مرتبہ اگر اللہ کا یہ نام لے کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کی ہر مراد کو پوری فرماتا ہے. علماء نے اس کی ایک حکمت بیان کی، اور خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے اگر کوئی انسان سحری کے وقت میں اگر اللہ سے یہ کہہ کر مانگے کچھ، یہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور فضل کے عجیب و غریب خزانوں کو کھول دیتا ہے، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اسی لیے سحری کے وقت میں خاص طور سے ان اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیتے ہوئے آپ جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو. وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ بہت قدر و قیمت والا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس وقت میں ان ناموں کا حوالہ آپ کی زندگی کو وہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. تو یہ آیت کرسی یہ جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں چونکہ اللہ کے 5 نام بیان کیے گئے اسماء الحسنی، اور اس میں 18 صفات کا تذکرہ ہے. اور خاص طور سے اس سورہ کے اللہ نے اپنے اسم اعظم کا تذکرہ کیا. جمہور کے قول کے مطابق لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام ہے، جس کے بندہ اگر کچھ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول پڑتا ہے اور فرماتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی مانگ کو پوری بھی کرتا ہے اور اس کی کوئی خواہش پورت نہیں کرتا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، لیکن آپ اگر یہ 3 نام کا اگر ذکر ایک ساتھ بھی اگر کرو گے تو وہ اس دعا کو پاورفل بنا دے گا، اور باذن اللہ اگر اللہ چاہے تو آپ کی کوئی دعا باذن اللہ رد نہیں ہوگی. تو آج کے یہ درس کی ہماری سب سے اہم بات کہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی 3 قسموں کا بھی ذکر کیا، اسم اعظم کا بھی ہمارا ذکر کیا، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء الحسنی اور 18 صفات کا تذکرہ کیا. اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے. تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آیت الکرسی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے تمام احکام پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.